اے مسلمان دیکھ قرآن اور سمجھ دین نبی. کہتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت عمر کا رتبہ حضرت علی سے بڑا. یہ تو متفق اہل سنت والجماعت کا فیصلہ ہے. ایسا کوئی ایک واقعہ ہے؟ حضرت عمر کی تو موافقات ہیں اللہ کے عرش سے، اور پھر حضرت علی حضرت عمر کے وزیر رہے. حضرت عمر تو حضرت علی کے وزیر نہیں رہے، خلافت میں ان کے تابع رہے. 1400 سال سے امت کا عقیدت، محبت، محبوبیت میں جو مناقب ہوں زمین سے آسمان تک جس کے ہوں، مگر افضلیت کا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، علی شیر خدا. افضلیت کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ ترتیب میں کہنے یہ ترتیب یہ فضیلت ہے، پہلا جو ہے وہ افضل ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے. بولو نا جی، دوسرا جو ہے وہ 2 نمبر ہے. معاذ اللہ، کتنی بری سوچ ہے. تیسرا، پھر چوتھا، یہ سب سے آخر میں ہے، تو پھر اس لیے کہ ان کا مرتبہ سب سے علی کا کم ہے. ماشاءاللہ جی، یہ بڑی عجیب ترتیب ہے. تو پھر آدم سے لے کر شروع ہوئے، جو پہلے آئے گا وہ آخری سے افضل ہوگا. پھر آدم افضل ٹھہرے یا محمد اور رسول اللہ افضل ٹھہرے؟ ایک کوئی شک نہیں کہ علی علم کمالات صحابہ کو پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، تم میں افضل کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ آپ سن علی، سارے آپ سن علی. فاروق اعظم کدے نہیں ہو جڑا حسین کو پرچہ لکھوانا پیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فضیلت دی اس تو گاں کی ہونا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ اللہ نے تیرا درجہ میرے نال اس امت وہی بنایا جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی. الا لا نبی بعدی، صرف اتنا فرق ہے میرے بعد ہوں نبی نہیں کوئی ہونا. نبی والی گل ختم ہے. وہی تیرا درجہ میرے نال وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی. ہوں ہارون علیہ السلام دا درجہ کوئی مسلمان پرلا نہیں جوڑا بھی جانتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چوئی. انہوں نے نال جو گود میں لے کے بیٹھے وہ افضل یا جو صرف جوتے چومے وہ افضل؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو سرکار کو اٹھا کے چلیں ان کو زیادہ عزت ملی یا جن کو سرکار اٹھا کے چلیں ان کو کا؟ دوسرا جو اہل سنت والجماعت میں عقیدے کا امام ہے جس نے عقیدے پر کام کیا ہے، اس کا نام ہے زید بن علی، اور وہ مرشد ہے امام ابو حنیفہ کا. اس کے متعلق لکھا ہے حضرت امام عبد الکریم شارستانی نے کتاب الملل پر نہال جلد اول صفحہ 155 پر کہ وہ جناب حیدر کرار کو افضل کہا کرتے تھے تقریروں میں. کہتے ہیں ان کے برابر کا مانے جنا ہی نہیں، نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں. کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے، حالانکہ بال اتفاق وہ سب سے افضل ہے پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا، اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا، آپ نے اس کو لے لیا، اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے، آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا. تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین 4 خلفاء ہیں، اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے. مولا مرتضیٰ نمازیں بھی زیادہ، روزے بھی زیادہ، رونا بھی زیادہ، پر حضور نے فرمایا ایمان ابو بکر کا سب سے زیادہ ہے. چیز کیڑی ہے جن میں دو ایمان بد گیا، فرمایا وہ ایک بات ہے اس کے دل میں. فرمایا تو سارے میں نے آخیا کوئی نہ کوئی معجزہ دسو. تو مولا مرتضیٰ بھی اجازت منگی کہ میں ابے جی نوں پوچھ لواں تے کلمہ تاں پڑھساں. تے ابو بکر نے پیر بھی نہیں پٹیا. میں آخیا میں رسول ہوں، انہاں آخیا میں انتظار کر رہا تھا
سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے۔ فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابوبکر ہے۔ حضرت مولا کائنات نے بہت ساری شادیاں فرمائی تھیں، ان میں ایک زوجہ سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے محمد بن حنفیہ، یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، قلت لابی، میں نے اپنے باپ سے کہا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ میں نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ سے اپنے والد گرامی سے، قال ابو بکر، تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ابو بکر ہیں، اور کون ہے؟ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون ہے؟ قال عمر، عمر۔ کہ سیدنا علی بن ابی طالب صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بڑے بڑے اصحاب کو جو مسائل ہوتے تھے وہ حضرت علی سے آ کے پوچھتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی جب مسئلہ کوئی درپیش ہوتا تھا ایسا تو وہ خود حضرت علی سے پوچھتی تھی۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 حدیثیں ہیں، 639 سے لے کے 641 تک، کہ ایک شخص آ کے سیدہ عائشہ سے پردے میں پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ یہ موضوع پہ مسح کی مدت کتنی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ پوری قیامت مضمر ہے اس جواب کے اندر۔ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کا دوست ہوتا ہے یا اس کی بیوی ہوتی ہے؟ بیوی، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے زیادہ قرب حضرت علی کو ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آیا قرآن پڑھ کے مجھے بتاؤ، بزرگوں کا کلام پڑھ کے مجھے بتاؤ، تو کلائے روزگار کا نظریہ پڑھ کے بتاؤ کہ کسی کو افضل کہنا ہو تو افضلیت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرف چل کر سامنے آ جاتی ہے۔ معیار فضیلت علم ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، قوت ہے اور طاقت ہے، ایمان ہے۔ علم کو دیکھا جائے تو محمد کے بعد کائنات میں علی کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور جہاں تک میرے دوستوں ایمان کا تعلق ہے، ایمان کا، تو میں کیا کروں؟ علامہ محب الدین طبری کی ذخائر کتاب اپنا ذخائر الکبریٰ مطبوعہ مصر موجود ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اگر ساری کتاب سارے 14 سبق ملا کے ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے پر صرف علی کا ایمان رکھ دیا جائے، پیغمبر فرماتے ہیں، راوی حضرت عمر ہیں، کہ میں نے سنا تھا کہ پیغمبر فرما رہے تھے اگر عدل و انصاف کے ترازو پہ تولا گیا تو 14 طبق کا پلہ اوپر اٹھ جائے گا، علی کے ایمان کا پلہ بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے جھک جائے گا۔ جو احادیث پیغمبر مولا کائنات کے بارے میں ہیں وہ شاید کسی اور کے بارے میں نہیں ہیں، اور موٹی موٹی باتیں یہ، واضح اور روشن مثالیں یہ کہ قرآن مجید میں آیہ مباہلہ کے اندر جو اللہ نے مولا علی کو نفس پیغمبر قرار دیا، اس کا خود مولا کائنات نے اپنی زبان پہ اس انداز سے اظہار فرمایا۔ حضرت عمر نے جو اپنے بعد شورا کا انتخاب کیا جس میں 6 افراد کو آپ نے طے کیا کہ وہ اس کا حصہ ہوں گے، ان میں سعد ابن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت علی، ان شخصیات کو قرار دیا حضرت عمر نے کہ وہ طے کریں کہ خلیفہ کون ہے۔ تو اس شورا کے اجلاس میں حضرت نے اپنی افضلیت ان سب پر اس استدلال کے ساتھ ثابت کی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ نفس پیغمبر ہو؟ مجھے اللہ نے نفس پیغمبر قرار دیا ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم نے خیر البریہ، خیر البشر جیسے عنوانات حضرت علی علیہ السلام کو دیے۔ پھر میں ایک اور واضح اور روشن بات کروں کہ فضائل کے باب میں 2 طرح کے عنوان قرار دیے جائیں گے، ایک ثواب ربانی اور ایک فضائل نفسانی۔ ثواب ربانی میں جو زیادہ آگے ہوگا وہ فضیلت رکھتا ہوگا، اور جو فضائل نفسانی میں آگے ہوگا وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہوگا۔ ثواب ربانی میں جو فضیلت کا عنوان ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ با فضیلت وہ ہے، اکرم وہ ہے، افضل وہ ہے
جو اتقاکم تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ فضائل نفسانی میں دو چیزوں کو عنوان قرار دیا جاتا ہے، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ایک علمی صلاحیتیں اور ایک جسمانی طاقت۔ علمی صلاحیتیں اور جسمانی صلاحیتیں جس کے اندر موجود ہوں گی وہ فضائل نفسانی کا مالک ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کی تمام صحابہ کرام کے اوپر افضلیت اس بات پر ہے کہ حضرت علم میں سب سے زیادہ تھے۔ کوئی ایک مثال نہیں ملے گی کہ کسی نے حضرت علی علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا ہو، کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، لیکن یہ مثالیں فراوان ملیں گی کہ اصحاب پیغمبر، خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ، یہ حضرت علی علیہ السلام سے سوال کرتے رہے، پوچھتے رہے۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم اس کو یوں کہہ دیں کہ قرآن مجید میں بھی افضلیت کا معیار علم کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان جب طے ہوا کہ کون افضل ہے تو حضرت آدم کیونکہ علم میں فرشتوں سے زیادہ تھے، لہذا فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھکنا پڑا۔ تو اب حضرت علی علیہ السلام افضلیت میں صحابی ہونے کے اعتبار سے بھی افضلیت رکھتے ہیں، اہل بیت ہونے کے حوالے سے بھی افضلیت رکھتے ہیں، اور علم اور جسم کے حوالے سے بھی تمام جنگوں میں فاتح قرار پانا، تمام میدانوں میں اور علمی میدانوں میں کامیاب رہنا، یہ آپ کی افضلیت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ حضرت مولانا نانوتوی فرماتے ہیں چونکہ کمال نبوت علم ہے، اس لیے جس نبی کے پاس جتنا علم ہوگا وہ نبی دوسرے نبی سے اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض نبی بعض سے اعلیٰ ہیں۔ ہمارے پیغمبر کا علم تمام انبیاء کے علوم سے زیادہ ہے، اس لیے ہمارے نبی تمام انبیاء سے اعلیٰ۔